نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھی شخص اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی ہڈی کو توڑنا یا اس کے عضو کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ شخص ہو اور اس کی ہڈی کو توڑ دیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس خطے میں موت کے بعد پوسٹ مارٹم کے آڑ میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈاکٹر کر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا انسان ہو۔ یہ موت کے بعد بھی احترام کا وہ ہے، اعزاز کا مالک ہے، احترام کا مالک ہے۔ یہ موت کے بعد بھی اس کی عزت درکار ہے، موت کے بعد بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، موت کے بعد بھی اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، موت کے بعد بھی اس قابل ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے۔ لیکن ہمارے خطے میں آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ کس آڑ میں؟ پوسٹ مارٹم کے آڑ میں۔ کیا یہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہمارا خصوصاً ہمارا ملک وطن عزیز تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، کلمہ کی بنیاد پر بنا۔ ہاں، پوسٹ مارٹم کریں، اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگی، آپ اس کی تحقیق کریں، گولی قریب کی ہے، دور کی ہے، کون سی گولی ہے، کیسے نقصان ہوا یا موت ہوئی تو کیسی ہوئی۔ لیکن اس آڑ میں جو دھندا ہو رہا ہے ڈاکٹروں کے ہاتھوں یا ہسپتالوں میں یا اس طرح کے مراکز میں، اس کو خلاف آواز اٹھانی چاہیے، گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ڈاکٹر اس آڑ میں کیا کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہاولپور میں میں ایک اسپتال سے واقف ہوں، وہاں گردے بکتے تھے۔ ابھی گردے کہاں سے لاتے ہوں گے وہ اس آڑ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم کتنا بے حس ہو چکے ہیں، ہم کتنا گر چکے ہیں کہ ہم نہ زندہ کا احترام کرتے ہیں، نہ مردہ کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم اسلام کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم مسلمانی کو دیکھتے ہیں۔ اسلام تو مسلمان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، اور ہم تو انسانی سے بھی گر چکے ہیں، ہم جانور کے قابل، جانور کے لائق ہیں ہم۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں سے جو ریلیٹڈ ہیں اس شعبے سے، جو طب کے مراکز سے وابستہ ہیں، جو ڈاکٹروں کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں، یا ان تک بات جہاں جہاں ڈاکٹر ہیں، مراکز ہیں، ہسپتال ہیں، میڈیکل وغیرہ وغیرہ، وہ ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بات پہنچائیں کہ آپ پوسٹ مارٹم کریں، لیکن اس آڑ میں اس مرنے والے کی تکریم کا بھی خیال کریں، احترام کا بھی خیال کریں، اس کا تقدس کا بھی خیال کریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی خیال کریں۔ کس منہ سے آپ قیامت کے دن دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیسے جائیں گے آپ شفاعت کے لیے؟ کس منہ سے شفاعت کے لیے کہیں گے؟ تو مجھے امید ہے میرے بھائی، میری بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔